مثال کے طور پہ ایک آدمی نے لاہور جانا تھا، یہاں سے وہ باہر گیا، گاڑی آئی، جانا اس نے لاہور تھا لیکن غلطی سے وہ جو پشاور جانے والی گاڑی تھی نا اس پر بیٹھ گیا۔ جب ترنول کے پاس پہنچا تو ایک بندے نے بتایا بھائی تم تو لاہور جا رہے ہو اور یہ تو پشاور گاڑی جا رہی ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، اور گاڑی سے اترا نہیں، گاڑی آگے جا ہی رہی ہے پشاور کی طرف، حتیٰ کہ ٹیکسلے پہنچ گیا تو اس نے کہا بھائی تو نے لاہور جانا تھا؟ کہا ہاں ہاں۔ تو کہا ٹیکسلا آ گیا ہے۔ کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ، ٹیکسلا آ گیا، لیکن پھر بھی سیٹ تک تبدیل نہ کی۔ آگے اس نے کہا او بھائی اٹک کراس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اٹک بھی کراس ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن پھر بھی سیٹ تبدیل نہ کی، اٹھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے کہا کوڑا خٹک آ گیا ہے بھائی۔ اس نے کہا توبہ 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 نعوذ باللہ، کوڑا خٹک تک میں آ گیا ہوں، استغفر اللہ، لیکن اترا نہیں گاڑی سے۔ بتاؤ یہ بندہ اس استغفار کی وجہ سے لاہور پہنچ جائے گا؟ نہیں۔ کام اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو ہی جب پتہ چلا کہ میں غلط ٹرین پر غلط گاڑی پر بیٹھ گیا ہوں اسی وقت اتر جاتا، جو یہ غلط سفر کیا ہے اس پر استغفار کرتا تو پھر تو بات بنتی تھی، او ہو یار غلطی ہو گئی، لیکن جا ادھر ہی رہا ہے، گاڑی بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، صرف زبان سے کہتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو میرے بھائی یہ سچی توبہ نہیں ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں تھی، سمجھنے کی بات تھی۔ آج میری آپ کی ہم سب کی یہی توبہ ہے، او بھائی تم جو کام کر رہے ہو یہ حرام ہے، اچھا استغفر اللہ استغفر اللہ، چھوڑ دیے؟ نہیں جی چھوڑا تو نہیں ہے۔ پھر ایک اور کام شروع کر دیا جو اس سے بھی بڑا تھا، وہ یہ بھی غلط ہے، او ہو استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اسی طرح جاری ہے۔ تو توبہ کی شرط ہی نہیں پائی گئی۔ توبہ کی دوسری شرط یہ تھی کہ اس سے الگ ہونا۔ استغفار کا مطلب ہی ہم نہیں سمجھتے، صرف زبان سے کہتے رہیں تو ہو جائے گا، اس گناہ کو چھوڑنا یہ شرط ہے توبہ کی۔ اور غلطی میں جو آپ اس گناہ کی طرف چل پڑے تھے اس پہ استغفار کریں تو اللہ معاف کر دے گا۔